وكفى سلام على نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى. لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکروہ سے کام نہ لو. ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکروہ سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اور دیگر اساتذہ کرام، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں مسلمان بنایا اور اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی التجا کے، بغیر کسی ریکویسٹ کے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھویں پارے میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر انسان، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرنا چاہو، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، تم ان نعمتوں کا شکر نہیں کر سکو گے، تم ان نعمتوں کو نہیں گن سکو گے. میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہے. جب اندازہ لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، کمانے کے لیے ہاتھ دیے ہیں. لیکن کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا کہ انسان میں نے تجھ پر احسان کیا. پھر وہ کیا چیز تھی جس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا اے انسان میں نے تجھ پر احسان کیا، تجھے میں نے وہ انسان دیا کہ میرے خزانے میں ایک ہی تھا، وہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن مجید میں کرتا ہے. رحمت للعالمین کہتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سے لوگ پوچھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرو. وہ کہتی ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں. قرآن کے صفحے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ہے. جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتا نبی کا چہرہ کیسا تھا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ. جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا، قرآن نے کہا واللیل اذا سجا. جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے دانت بتا، قرآن نے کہا یاسین. جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نظر بتا، قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى. جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی آنکھیں بتا، قرآن نے کہا لم نجعل له عینین. جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے لب بتا، قرآن نے کہا لسان و شفتین. جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا ذکر بتا، قرآن نے کہا رفعنا لک ذکرک. جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سینہ بتا، قرآن نے کہا لم نشرح لک صدرک. جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا شہر بتا، قرآن نے کہا لا اقسم بهذا البلد. جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی چادر بتا، قرآن نے کہا یا ایھا المزمل. قرآن آقا کی کمری بتا یا ایھا المدثر. جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نبوت بتا، قرآن نے کہا یا ایھا النبی. قرآن آقا کی رسالت بتا یا ایھا الرسول. جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی ختم نبوت بتا، قرآن نے اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی بشریت بتا، قرآن نے اعلان کر دیا قل انما انا بشر مثلکم یوحى. جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا خلق بتا، قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم. جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا معراج بتا، قرآن نے اعلان کر دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی پرواز بتا، قرآن نے کہا قاب قوس ادنی. جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نظر بتا، قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى. جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے یار بتا، قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا پر قرآن اتارا گیا ہے. نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی سجدے میں ہے قرآن بولتا ہے.
ہر ایک ادا پر قرآن اتارا گیا. اے پیغمبر ہم نے تیرے ایک ادا پر قرآن کو اتارا ہے. تیری وجہ سے مدینہ کی گلیوں کو بلند کر دیا, تیری وجہ سے مکہ کے پہاڑوں کو بلند کر دیا, تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت کے دن تک کوئی بھی جوان, کوئی بھی کتب, کوئی بھی ابدال ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. کوئی نبی موضوع کے لیے بھیجا گیا, کوئی نبی علاقے کے لیے بھیجا گیا, کوئی نبی بستی کے لیے بھیجا گیا, لیکن آج دیکھو وہ نبیوں کا نبی, وہ تاجدار بطحا, وہ آسمانوں کا نبی, وہ زمینوں کا نبی, وہ تاجدار نبی, وہ نبیوں کا نبی ہے. میرے بھائی ہم جب اندازہ لگاتے ہیں کہ قیامت کے دن جب منظر آ جائے گا, جب قیامت برپا ہو جائے گی تو سب انسان نفسی کا عالم ہوگا, لیکن ایک طرف سے آواز آئے گی یا رب امتی یا رب امتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے قبل ایک منظر بیان کرتا ہے, 29ویں پارے میں بیان کرتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. انسان تو منظر یاد کر, جب تیری روح گلے تک پہنچ جائے گی, انسان تو کس چیز کا بنا ہے تو وہ منظر یاد کر. جب تو تڑپتا ہوگا اور تو ڈاکٹر لا علاج کر دیں گے, بتا اس وقت تو کیا کرے گا. گھر والے کہیں گے کوئی جھاڑ پھونک والا ڈھونڈو, لیکن قرآن بیان کرتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈتے ہیں, لیکن اس کو پتہ چل گیا آج مجھے نکلنا ہے, آج میرا آخری وقت آ گیا ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. جب اس کی پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے گی اور اس کے دونوں گوٹے باندھ دیے جائیں گے, جب تجھے سفید کپڑے میں لپیٹ دیا جائے گا, انسان تو وہ منظر یاد کر تو کس چیز کا بنا ہے, پھر تجھے کس چیز کا گھمنڈ ہے. انسان تو وہ منظر یاد کر تجھے میں نے کس چیز سے بنایا ہے, ایک ناپاک نطفے سے. جو کپڑے کو لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. انسان جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا تو منظر یاد کر إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ الدِّينِ الْمَسَاقُ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ الدِّينِ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ. نہ تو نے سچ بولا نہ نماز پڑھی. وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. تو اکڑتا ہوا چلتا تھا اس دنیا میں, بتا آج تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے گا. وَظَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ الدِّينِ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ. تیری برائی آ پہنچی, ہاں تیری برائی آ پہنچی. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. لیکن آج کل انسان سوچتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن سدا چھوڑا جائے گا. سدا اس بھینس کو کہتے ہیں جس کا کوئی مالک نہ ہو, جس کو جہاں چاہے وہ گھاس کھائے, جہاں چاہے پانی پیے, جہاں چاہے چلا جائے. لیکن انسان تجھے میں نے اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا, تجھے سدا نہیں چھوڑا جائے گا. تیرے لیے میں نے زمین کو بنایا, تیرے لیے میں نے آسمان کو بنایا, تیرے لیے میں نے ہوا کو پیدا کیا, تیرے لیے میں نے پانی کو بنایا. انسان تجھے کیوں نہیں سدا چھوڑا جائے گا, کیونکہ تجھے اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. جب تو ماں کے پیٹ میں تھا انسان تو ایک نطفہ تھا. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ. پھر اس پانی کے قطرے سے میں نے تجھے ایک لوتھڑا بنایا, اس لوتھڑے سے تجھے انسان بنایا. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. پھر اسی سے کسی کو عورت بنایا گیا, کسی کو مرد بنایا گیا. اسی کی وجہ سے آج تو بڑا انسان ہے. پھر اس لوتھڑے سے تیرے ہاتھ بنائے گئے, تیری خوبصورت آنکھیں بنائی گئی, تیرا چہرہ بنایا گیا. انسان اسی وجہ سے جو تجھے میں نے یہ مرتبہ دیا ہے یہ میری وجہ سے تجھے ملا ہے. آج تجھے کس چیز کا گمنڈ ہے. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. انسان جو رب تجھے پانی کے لوتھڑے سے انسان بنانے پر قادر ہے, کیا کل قیامت کے دن ہڈیوں سے تجھے انسان بنانے پر قادر نہیں ہے؟ میرے بھائیو, جب قیامت کے دن ایک بے نمازی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ چلائے گا مجھے پانی دو, مجھے پانی دو. لیکن آواز آئے گی انسان تجھے اب کوکا کولا چاہیے, پیپسی چاہیے, بول کیا چاہے. وہ کہے گا نہیں مجھے مائے حمیم چاہیے. اسے ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا, وہ اپنے چہرے کے ساتھ دے گا, اس کے چہرے کی کھال اتر جائے گی. انسان تجھے حی الصلاح الفلاح کی صدایں آتی رہی تو کافر رہا. انسان تو آج سوچ, کوئی بن گیا رونق پکھی اندھا, کو چھوڑ کے شیش محل چلیا.
کوئی بن گیا رونق پکھیاں دا کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ کوئی گرم ریتے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتنے سب مسافر نہیں کوئی اج چلیا کوئی چکل چلیا وما علینا الا البلاغ